مالک نے نوکر کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ نوکر نے جواب دیا حضور بیگم صاحبہ نے مارا ہے۔ مالک تو کیا ہوا؟ کبھی مجھے روتے ہوئے دیکھا ہے تم نے؟ ایک لڑکی اپنی ماں کو فون پر کہتی ہے امی میرا اپنے شوہر سے پھر جھگڑا ہو گیا ہے، میں 1-2 مہینے کے لیے گھر آ رہی ہوں۔ لڑکی کی ماں چیختے ہوئے سنو تم رکو، اس کمبخت کی غلطی ہے، سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے، میں خود 3-4 مہینے کے لیے تمہارے گھر آ جاتی ہوں۔ بیوی شوہر سے چلو اٹھو چائے بناؤ۔ شوہر اٹھ کر سیدھا باہر جانے لگا۔ بیوی کہاں جا رہے ہو؟ شوہر وکیل کے پاس، تم سے چھٹکارا پانے۔ تھوڑی دیر بعد شوہر گھر واپس آیا اور چائے بنانے لگا۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ شوہر کچھ نہیں، وکیل صاحب تو خود برتن دھو رہے تھے۔ ایک شخص اپنی بیوی کے پاس پریشانی کی حالت میں آیا۔ بیوی نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے؟ شوہر بادشاہ نے ہر آدمی کو جو دوسری شادی نہ کرے اسے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ بیوی بولی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ شہید ہونے جا رہے ہیں۔ بیٹا باپ سے ابا جان آپ کے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ باپ بیٹے سے بیٹا شرارتی بچوں کے والدین کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ بیٹا جلدی سے اچھا تبھی دادا جان کے سارے بال سفید تھے۔ ہوٹل مینیجر رات کو ٹھہرنے والے مسافر سے سر امید ہے آپ کی رات سکون اور اطمینان سے گزری ہوگی۔ مسافر جی ہاں، آپ کے مچھر مجھے اڑا کر لے جاتے اگر بستر کے کھٹمل مجھے نہ پکڑ لیتے۔ بیٹا باپ سے ابا جان شادی کرنے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ باپ بیٹے سے پتہ نہیں بیٹا، میں تو ابھی تک ادائیگی کر رہا ہوں۔ سینٹرل جیل میں بند ایک قیدی نے دوسرے قیدی سے پوچھا یار تم کس جرم کی وجہ سے یہاں قید ہو؟ تم نے ایسی کیا غلطی کر دی تھی جو پھنس گئے؟ دوسرا قیدی پہلے قیدی سے یار میں نے ایک ATM مشین کاٹ کر اس میں سے تمام نوٹ نکالے اور پھر وہیں بیٹھ کر گننے لگا تھا۔ پلیز سبسکرائب آور چینل۔ باپ بیٹے سے رات بھر کہاں تھے بیٹا؟ دیر ہو گئی تھی، دوست کے گھر پر ہی رک گیا تھا۔ باپ نے اسی وقت فون اٹھایا اور اس کے 10 قریبی دوستوں کو کال کی، جس میں سے 6 دوستوں نے کہا کہ ہاں انکل وہ رات میں میرے پاس ہی تھا، اور جبکہ 3 دوستوں نے کہا کہ انکل وہ سو رہا ہے، اگر آپ کہیں تو اسے اٹھا دوں، جبکہ ایک نے تو حد ہی کر دی، بولا جی ابو بولے میں یہاں اپنے دوست کے گھر پر ہوں۔ ایک ولیمے کی تقریب میں ایک مولوی صاحب نے کھانے کے دوران دیکھا کہ بریانی میں 2 بڑے سے لیگ پیس دوسری طرف ہیں، تو انہوں نے تھال کو گھما کر اپنی طرف کر دیا، جس پر ایک صاحب نے ان سے پوچھا مولوی صاحب یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ مولوی صاحب نے جواب دیا حضرت مرغے کے پاؤں قبلے کی طرف تھے، بے ادبی کی وجہ سے مرغے کے پاؤں دوسری طرف کر دیے ہیں۔
شاگرد استاد سے: کیا میں انسان نہیں جانور ہوں؟ استاد: کیا مطلب؟ شاگرد: آپ مجھے گدھا کہتے ہیں، امی مجھے الو کہتی ہیں، ابو مجھے لنگور کہتے ہیں، اور دادا جان کہتے ہیں کہ میرا پوتا شیر ہے۔ ایک صاحب کے گھر 3 نوکر تھے۔ ایک کا نام کھارا، دوسرے کا نام باسی اور تیسرے کا نام مہنگا تھا۔ ایک دن ان کے گھر ایک مہمان آیا۔ انہوں نے کھانا تیار کروا کر مہمان کو بٹھایا اور آواز لگائی: کھارا، پانی لے آؤ۔ مہمان بولا: نہیں، مجھے پیاس نہیں ہے۔ پھر صاحب نے آواز لگائی: باسی، کھانا لے آؤ۔ مہمان گھبرا کر بولا: مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ صاحب نے پھر آواز لگائی: مہنگا، رکشہ لے آؤ۔ یہ سن کر مہمان نے دوڑ لگا دی۔ ایک بہرے آدمی کا ہمسایہ بیمار ہو گیا۔ بہرے نے سوچا کہ مجھے عیادت کے لیے جانا چاہیے، لیکن وہ بہت پریشان تھا کہ اسے تو مریض کی کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، پھر وہ اس کی عیادت کیسے کرے گا؟ آخر اس نے سوچا کہ اکثر مریضوں سے 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، میں بھی وہی پوچھوں گا، یعنی آپ کے کیا حال ہے، آپ کس ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں، اور کون سی دوا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مریض کے گھر پہنچا اور سلام کے بعد پہلا سوال کیا کہ آپ کے کیا حال ہیں۔ مریض اس وقت سخت تکلیف میں تھا، اس لیے اس نے جواب دیا کہ مر رہا ہوں۔ بہرا سمجھا کہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تو بہرے نے کہا کہ چلو، اللہ کا شکر ہے۔ یہ سن کر مریض غصے میں آ گیا۔ بہرے نے دوسرا سوال کیا کہ کس ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں، تو مریض غصے میں بولا کہ ملک الموت کو۔ بہرے نے اندازے سے سن کر جواب دیا کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اسی سے علاج جاری رکھنا۔ یہ سن کر مریض کو مزید غصہ آ گیا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ دوائی کون سی استعمال کر رہے ہیں، تو مریض نے جل بھن کر کہا کہ زہر کھا رہا ہوں۔ بہرا سمجھا کہ یہ کسی دوا کا نام بتا رہا ہے، تو بہرے نے مریض سے کہا کہ دوا کا ناغہ نہ کرنا، اللہ شفا دے گا۔ یہ سن کر مریض کا صبر ختم ہو گیا اور اس نے بہرے کو بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ پھر اگلے دن لوگ بہرے کی عیادت کر رہے تھے۔ پلیز سبسکرائب our channel.